سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الحجر اور سورہ الذاریات کہ قوم لوط میں جب یہ برائی آئی بدفعلی والی تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا. سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، اسی وجہ سے اس عمل کے لیے سوڈومی کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. سدوم اس بستی کا نام تھا جہاں پہ یہ برائی کے کام ہوتے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، انہوں نے دعوت حق رکھی، اس کے باوجود انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کیا. صرف لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اور جو ان کے داماد تھے انہوں نے بھی حق نہیں قبول کیا. ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی. الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا، اور پھر وہ علاقے کے لوگ ان کے گھر آ گئے. ان کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، اور لوط علیہ السلام بھی گھبرا گئے، انہیں بھی نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے. انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ پوری بحث کی، وہ قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے کہ میری عزت کا خیال رکھو، یہ میرے مہمان ہیں. انہوں نے کہا چھوڑ ان کو ہمارے حوالے کر. پھر ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا. آپ تو آپ نے راتوں رات اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑنا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اس قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. لوط علیہ السلام نکلے ہیں، اپنے دامادوں کو کہا، وہ نہیں نکلے. بیوی ساتھ نکلی لیکن وہ بھی آدھے راستے میں اس نے مڑ کے دیکھا، اس کے اوپر بھی ایک پتھر آ کر لگا، وہ بھی مر گئی اپنی قوم کے ساتھ. اتنا دردناک عذاب کسی اور قوم کے اوپر نہیں آیا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے وہ بستی الٹ دی ان کے اوپر، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، اور ہر پتھر مقرر تھا اللہ کی طرف سے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ کس شخص کو جا کے وہ لگنا ہے، اس کے حصے کا پتھر اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا. پریکٹیکلی ظاہر اس کے لیے ایک وجہ بنی، ایک آتش فشاں پھٹا. ظاہر اللہ تعالیٰ نے کوئی ریزن تو اس طرح کی سامنے ہوتی ہے ایک، اور اس میں سے پتھر نکلے ان کو لگے. پر لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں بچائی گئیں. ٹوٹل 3 اہل ایمان ایک بستی میں سے نکلے، باقی سب کے سب برباد ہو گئے. خود ان کی اپنی بیوی بھی ماری گئی اس کے اندر. یہ سزا ہے اتنی سخت اللہ کی طرف سے. اسی سزا کو آگے پھر کنٹینیو کیا گیا شریعت محمدیہ کے اندر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشکاۃ شریف میں موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما علیہم السلام اس طرح کا عمل کرنے والے لوگوں کے لیے یہ سزا تجویز کرتے تھے. ابن عباس کا باقاعدہ قول موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ایسے شخص کو، اور اگر دونوں مرضی سے کر رہے ہیں تو دونوں کو، ورنہ صرف جو فاعل ہے، جو زیادتی کرنے والا ہے، اسے اس علاقے کی سب سے اونچی جگہ سے زمین پر گرایا جائے. اگر بچ جائے تو پتھر مار کر اسے ہلاک کیا جائے، سنسار کیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کیا تھا کہ بستی الٹ دی اور اس کے بعد انہیں پتھر لگے تھے. یہ قرآن میں سزا آئی ہوئی ہے. تو اس طرح کے جتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، میں نے مفتی عزیز کے لیے کہا تھا کہ مینار پاکستان سے اسے نیچے گرانا چاہیے کیونکہ سب سے اونچی جگہ وہی ہے وہاں پہ، اور زندہ بچ جائے تو پتھروں سے ہلاک کیا جائے. اس طرح فیصلہ بعد میں کوئی رپورٹ ہوا ہے تو وہ گھنٹہ گھر کے اوپر سے ان کو نیچے گرانا چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرس بنے. پھر احادیث کے اندر جس شد و مت کے ساتھ اس کی مذمت آئی ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کا جو عمل کرنے والے فاعل اور مفعول، بشرطے کہ دونوں بالرضا کر رہے ہوں، ان دونوں کو قتل کر دو. اور اسی حدیث کے اندر ایک اور حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ یہ دونوں ملعون ہیں، اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. یہ ساری حدیثیں آپ کو جامعہ ترمذی کی، ابو داؤد کی، ابن ماجہ کی، مشکاۃ شریف میں بھی مل جائیں گی دوسری جلد کے اندر. پھر ترمذی کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. اور پھر جامعہ ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ہے جو قوم لوط کا عمل کرے، خواہ کوئی مرد کے ساتھ کرے یا کسی عورت کے ساتھ کرے. یعنی یہ عمل کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرے تو وہ بھی حرام ہے. ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خدشہ ہے وہ قوم لوط والا عمل ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مذہبی طبقے کے اندر یہ آپ کو سارے کا سارا معاملہ نظر آ رہا ہے، جو سمجھتے ہیں ہم بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں اور لہذا ہمارے اوپر اگر کوئی حرف آتا ہے تو دین کے اوپر حرف آتا ہے. خدا کا نام ہے ان سب لوگوں کو بلی چڑھائیں اور دین کو بچا لیں.